یہ انسان کے وجود سے ہے۔ اگر انسان کو اس کائنات سے نکال دیا جائے تو اس کائنات کے پلے کچھ نہیں رہتا۔ اس کائنات کا حسن انسان کے وجود سے ہے۔ اس بزم ہستی کی رونق انسان کے وجود سے ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ سخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم اللیل والنہار، کہ اے انسان تیرے لیے سورج بنایا ہے اور چاند کو بھی تیرا نوکر بنایا ہے، یہ گردش لیل و نہار بھی تیرے لیے ہے۔ یعنی مقصود دن کا بھی تو ہے، مقصود رات کا بھی تو ہے۔ چاند کی چاندنی بھی تیرے لیے ہے، سورج کی روشنی بھی تیرے لیے ہے۔ اقبال کہتا ہے تو مرد میدان، تو میر لشکر، نوری حضوری تیرے سپاہی، کچھ قدر تو نے اپنی نہ جانی، یہ بے سوادی یہ کب نکالی۔ خَلَقَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین میں ہے اس کا قبلہ کعبہ تو ہے۔ یہ ہم نے گلشن ہستی تیرے لیے سجایا ہے، اس کائنات کو تیرے لیے بنایا ہے۔ اور خواجہ غلام فرید نے بھی یہی فرمایا ہے، کہتے تھے تو کیوں فرد تے جز صدا میں، تو کیوں فرد تے جز صدا میں، تو کلی تو کل باغ بہشت دا تو ہی مالک، خود بلبل خود گل، روح مثال شہادت تو ہے، سمجھ سجان نہ بول، یار فریدہ کول ہے تیرے نہ بےہودہ رول، تو مرد میدان تو میر لشکر، نوری حضوری تیرے سپاہ، جبریل بھی تیرا خادم ہے، کچھ قدر تو نے اپنی نہ جانی، یہ بے سوادی یہ کم نگاہی، اور تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں آیا، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں آیا۔ صحیح ہے۔ ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں۔ اس کائنات کے ماتھے کا جھومر تو ہے، اس کائنات کا ہار سنگار زیب و زینت تو ہے، سخر لکم الشمس والقمر دائبین، یہ چاند کا آنا، یہ سورج کا آنا جانا، یہ سارا زمانہ تیرے لیے ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس پوری کائنات کی رونق انسان کے دم سے ہے، یا یوں کہیں اس پوری کائنات کی قدر قیمت انسان کے دم سے ہے۔ اگر انسان کو نکال دو پھول کھلیں گے کس کے لیے، چاند چمکے گا کس کے لیے، سمندر میں طغیانی آئے گی کس کے لیے، یہ سورج کی روشنی پھیلے گی کس کے لیے، کھجور لگے گی جب کھانے والے ہی نہیں ہوں گے، کھجور کا فائدہ، انگور کا فائدہ جب دیکھنے والے نہیں ہوں گے
فائدہ. یہ 15 منٹ میری تقریر کو سیدھا ہو لینے دے، پھر بے شک آپ سو جائیں. 15 منٹ مجھے دے دیں، پھر آپ کی مرضی آئیں جائیں، باتیں کریں، ملاقاتیں کریں یا برساتیں کریں. صرف 15 منٹ مجھے راستہ سیدھا بنانے دیں. لمبا راستہ ہے، کہاں لاہور کہاں کراچی. اس لیے توجہ فرمائیں کہ اس پوری کائنات کی قدر انسان سے ہے. یہ ہے تو جنت کی رونق بھی ہے، یہ ہے تو باغوں میں بہار بھی. ورنہ موسم بدلیں گے کس کے لیے، خزاں آئے گی کس کے لیے. حسن ہوگا، حسن کی عزت عشق سے ہے. حسن نظارے کی عزت نظر سے ہے. جب نظر نہیں ہوگی نظارے کا فائدہ کیا ہوگا. اس لیے سچ یہی ہے کہ اس پوری بزم ہستی کی قدر انسان سے ہے، انسان سے ہے. اب ذرا آگے بڑھے. انسان کی قدر قیمت یہ تو سمجھ لیا نا، کائنات کی قدر قیمت انسان سے ہے. تو انسان کی قدر و قیمت دل سے ہے. دل ہے آنکھ دیکھ رہی ہے، دل ہے ہاتھ اٹھ رہا ہے، دل دھڑک رہا ہے، پاؤں چل رہا ہے. جب یہ جاتا ہے تھم، ہر چیز جاتی ہے جم. نہ کام نہ کاج نہ کام. دل دھڑک رہا ہے، آنکھ پھڑک رہی ہے، دل چل رہا ہے، نظام چل رہا ہے. اسی لیے کہتے ہیں مجھے ڈر ہے دل زندہ تو مر نہ جائے. مجھے ڈر ہے دل زندہ تو مر نہ جائے. کہ زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے. تو زندہ ہے میں زندہ ہوں، تو دھڑک رہا ہے، میرا نظام چل رہا ہے. لیکن تو چپ ہو گیا، کائنات چپ. نہیں سمجھے دل مردہ دل نہیں ہے، دل مردہ دل نہیں ہے. اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرگے کون کا چارہ. انسان کی قدر و قیمت دل سے ہے. اگر دل ہے تو بندہ بندہ ہے، اگر دل مر گیا تو بندہ نہیں. پھر یہ گندا ہے، پھر یہ گندگی کا پلندہ ہے، سر سے لے کر پاؤں تک گندا ہے. دل ہے تو پھر یہ بندہ بندہ ہے. غور فرمایا ہے. اب پھر دہرائیں سبق. کائنات کی قدر و قیمت انسان سے ہے. انسان کی قدر و قیمت دل سے ہے، اور دل کی قدر و قیمت زور لاؤ. رات کے 12 بجے کے بعد سبق عموماً یاد نہیں ہوتے کہ اوور ٹائم ہو چکا. اب مرضی آئے تو لگائے، مرضی آئے تو نہ لگائے. اس لیے آپ توجہ فرمائیں، کیونکہ اب آدھی رات کو دنیا والے جب خوابوں میں کھو جاتے ہیں، ایسے میں محبت کے روگی یادوں کے چراغ جلاتے ہیں.
اس لیے اچھا ہوا آدھی رات ہو گئی، اچھا ہوا کہ رات بھی ہو گئی، نعت بھی ہو گئی، بات بھی ہو گئی، آدھی رات بھی ہو گئی، رحمت کی برسات بھی ہو گئی، کئیوں سے ملاقات بھی ہو گئی، اب میری باری ہے۔ اس لیے آپ نے توجہ فرمانا ہے کہ میں نے کیا کہا کہ اس وجود کی قیمت دل سے ہے، اور کرے کیا، دل دو نہیں دل ایک ہے۔ یہ بھی راز ہے، آنکھیں دو، ہاتھ دو، پاؤں دو، ہر چیز جوڑا جوڑا، خلقناکم ازواجا، ہر چیز کو بنانے والے نے جوڑا جوڑا بنایا ہے، لیکن جو کام کا پرزہ تھا، آنکھ تو نوکر ہے، ہاتھ تو نوکر ہے، پاؤں تو رعایا ہے، وہ سلطان تو دل ہے، بادشاہ تو دل ہے، لیکن واہ ربا تو کرم فرماتا، ہاتھ دو بنائے، آنکھیں دو بنائی، کان دو بنائے، پاؤں دو بنائے، تو کرم فرماتا، دل بھی دو بناتا، ایک فیل ہو جاتا، دوسرا ریل ہو جاتا۔ یہ آپس کی بات ہے۔ آپ ذرا توجہ کریں میں نے کیا کہا ہے، یہ اور پھر عجیب تماشا ہے کہ یہ آنکھ پھوٹ جائے بندہ زندہ رہ سکتا ہے، ہاتھ کٹ جائے بندہ زندہ رہ سکتا ہے، پاؤں کٹ جائے بندہ زندہ رہ سکتا ہے، ضرب لگے بندہ سہ سکتا ہے، پسلی ٹوٹ جائے بندہ زندہ رہ سکتا ہے، لیکن یہ ظالم اتنا نازک مزاج ہے، ذرا سی ٹھوکر لگائے دنیا سے روٹھ جاتا ہے۔ کچھ غور فرمایا ہے یا میں نے ویسے ہی زور لگایا؟ تھوڑی دیر تو مجھے چٹکیاں کاٹنی پڑے، اس لیے آپ نے غور کیا، عجیب نازک، ساری عادتیں ہی اس کی الگ ہے، ساری دنیا سے جدا ہے، پورے جسم ہے جسم کے اندر، لیکن ہے پورے جسم کا سکندر، عادتیں اس کی سب سے جدا ہے، باقی جسم کو کاٹ دو کچھ نہیں ہوتا، زندہ ہے بندہ، اس کا ذرا سا خون کسی رگ میں جم جائے یہ وہیں پہ روٹ کے تھم جائے، عجیب نازک مزاج ہے، اور عادتیں بھی اس کی الگ ہے، ہر چیز پہ بجلی گرے سڑ جاتی ہے، گھر پہ گرے برباد ہو جائے، درخت پہ بجلی گرے درخت جل جاتا ہے، لیکن اس کے کھاتے الگ ہیں۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کہتے ہیں، عشق کے دام میں پھنس کر، عشق کے دام میں پھنس کر یہ رہا ہوتا ہے، برق گرتی ہے تو یہ نخل ہرا